جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار پڑھ لیں تاکہ ہم اس میں ٹھیک طور سے اتر سکیں۔ جی پھر سے پڑھیں۔ آج ہم اپنی شخصی جانچ پڑتال کے حوالے سے کچھ وقت اپنے اوپر لگائیں اور اپنی شخصی جانچ پڑتال کے حوالے سے چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لے لیں اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کی باتیں بڑی سنجیدہ ہوں گی، دل کو چھو جانے والی ہوں گی، اس لیے آپ کی تھوڑی سی زیادہ توجہ چاہیے ہوگی۔ جب میں شخصی جانچ پڑتال کی بات کر رہا ہوں تو ذرا چیک کریں کہ میں نے اور آپ نے آخری بار کب اس عمل میں سے اپنے آپ کو گزارا تھا۔ شخصی طور پر میں نے اور آپ نے کب اپنے آپ کو اس عمل میں سے گزارا تھا۔ میڈیٹیشن کے طور پر ہم کہیں تنہائی میں بیٹھ گئے، سی پر چلے گئے، کسی باغ میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں کوئی نہیں تھا، ہم اپنے رب خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، ہم نے اپنے اندر کی آنکھیں کھول لیں اور دیکھا کہ میری زندگی میں یہ اور یہ کمی ہے، اور زندگی کے اس اور پھر اس ایریا میں آج کے دن تک بھی کمزور ہوں۔ یہ آج کا ہمارا پلاٹ ہوگا جس پر ہم کچھ دیر کے لیے کام کریں گے، سیکھیں گے، اور پھر کلام خدا کے طالب علم ہونے کے ناطے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظوں پر غور کیجیے گا۔ پہلے کرنتھیوں کے جب ہم 11ویں باب میں جاتے ہیں تو اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، کسی اور کو نہیں، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، لیکن پہلے اپنے آپ کو آزما لے، پہلے اپنے آپ کو آزما لے اور اس کے بعد اس روٹی اور اس پیالے میں سے پیے۔ لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے سے سزا پائے گا۔ جو کھاتے پیتے وقت اپنی جانچ پڑتال نہ کرے، اپنی کریکشن نہ کرے اور اسی حالت میں پاک میز کا حصہ بنے، تو پھر وہ اس خوراک کو لینے اور کھانے سے سزا پائے گا۔ یہ ڈرا دینے والی بات ہے، یہ ڈرا دینے والی بات ہے۔ اب اس سے اور ایک زبردست بات میں آپ کے ساتھ بیس کے طور پر بانٹنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی روح تک کانپ جانی چاہیے، روح تک، اندر تک ہم ہل جانے چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار پر کھنچ کر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب، اب ذرا غور کریں، تب بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، چھکے چھوٹ گئے اس کے۔ اس کا سادہ سا ٹرانسلیشن یہ ہے، جو کچھ دکھایا گیا، جو کچھ اسے کہا گیا، اس کے بعد اس کا رنگ اڑ گیا۔ لکھا ہے وہ پریشان ہوا اور اس کی کمر اور اس کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ جب ہم شخصی
जांच पड़ताल के अमल में से गुजरते हैं और वाकई गुजरते हैं तो फिर कंडीशन यही होती है। और अगर सरसरी तौर पर ये सब कुछ है, आया और सर से गया, आया और गया, आया और गया, तो फिर ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर वाकई कोई शख्सी जांच पड़ताल के अमल में से गुजरता है तो फिर उसका रंग उड़ जाना चाहिए जब वो अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर और अपने अमल पर गौर करता है। उसके जोड़ जो हैं वो ढीले पड़ जाने चाहिए, उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाना चाहिए और उसकी रूह तक को कांप जाना चाहिए। मैं जब आज सुबह में भी और आते हुए भी मेडिटेशन के अमल में से गुजर रहा था तो आप यकीन माने कि मुझे खुद पर बड़ी शर्म आई और मैं अपने हाथों को यूं करके कह रहा था कि सचमुच मेरी जिंदगी के फलां एरिया में मैं आज के दिन तक भी कामिल हो ही नहीं पाया। मैं इंतहाई शर्मसार हूं आज आपके सामने खड़े होकर, इंतहाई शर्मसार। और मैं अपनी औलाद के हवाले से भी कहूंगा, मैं इंतहाई शर्मसार हूं। मुझे घिन आती है अपने ऊपर जब मैं ये गौर करता हूं कि जिंदगी के फलां एरिया में मैं खुशनूद बिल्कुल नहीं बदला। घिन आनी चाहिए हमें खुद से जब हम अपनी जांच पड़ताल करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहबा, जितना मैं अपने आप को जानता हूं मेरी तो बीवी भी नहीं जानती। जितना मैं अपने आप को जानता हूं कोई नहीं जानता। हम क्या हैं, हमने कहां कहां मास्क लगाए हुए हैं और हम कितने ड्रामेबाज हैं ये हम जानते हैं। हम दिखावे के तौर पर क्या कर रहे हैं क्या सब जानते नहीं हैं, वो तो जानता है और उससे कोई चीज ढकी और छुपी हुई नहीं है। तो सना रूह कांप जानी चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए। और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, मुझे कहने दें कि फिर वो वक्त अच्छा नहीं था कि मुझ जैसे निकम्मे पादरी जब उसी गंध को लेकर स्टेज पर आते थे तो उन्हें रस्से के साथ मरे हुए को खींचकर बाहर ले जाना होता था, यहीं उनकी डेथ हो जाती थी। हमने खुदा को और ऑल्टर को बड़ा लाइट लिया हुआ है। हमने खुदा को बहुत लाइट ले लिया है, हमने एक दूसरे को बहुत लाइट लिया हुआ है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ ही नहीं रहे और यही वजह है कि आज हमारी जिंदगियां बरकतों से खाली हैं, कसरत से खाली हैं और हम परेशान हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से संजीदा स्टेप्स आज आप लेंगे अपनी शख्सी जांच पड़ताल को करते हुए? मुझसे नहीं, यहां वादा करके जाइएगा। या तो छोड़ दें, आज पाकिस्तान ना लें, लेकिन लेते हैं तो फिर यहां वादा करके जाएं कि आज मैं और आप कहां कहां संजीदा स्टेप्स लेंगे, कहां कहां अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, कहां कहां। आवाज क्या गूंजती है, अब जरा सुनते जाएंगे। इस आवाज में दर्द है अकरम, इंतहा का दर्द। आवाज गूंजती है, तू तोला गया लेकिन कम निकला। खुदा आपकी तरफ और मेरी तरफ उंगली करके कह रहा है, तू तोला गया, तू तोला गया लेकिन तू कम निकला। फिर आवाज गूंजती है कि ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। फिर आवाज गूंजती है कि जिस कदर तुमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। फिर आवाज गूंजती है कि वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। फिर आवाज गूंजती है कि देखो कि तुम ईमान पर हो भी कि नहीं, देखो कि तुम ईमान पर हो भी कि नहीं।
اور پھر آواز گونجتی ہے کہ آئے آدم تو کہاں ہے؟ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور اپنی کس کس بات کو لے کر چھپا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، مجھے بھلا کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آئے آدم تو کہاں ہے؟ کہاں ہے تو؟ آئے میرے فلاں بیٹے اور میری بیٹی تو کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو جہاں بھی ہے اس وقت تیری فزیکل اور تیری مینٹلی حالت کیا ہے میں جانتا ہوں، لیکن انسانی یہ کمزوری ہے کہ ہم سب کچھ سنتے اور جانتے ہوئے بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے پھر آواز گونجتی ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے خدا تو میرے اندر سے سنگین دل نکال اور مجھے گوشتین دل عطا کر۔ اور پھر آواز گونجتی ہے کہ اے خدا تو مجھے دل کی وسعت بخش دے، میرے دل نو وڈا کر۔ ہم اکثر ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وہ دل وڈا کر، یار کی ہو گیا، تھوڑا دل تے وڈا کر، تھوڑا دل بڑا کر۔ چلیں ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ کئی بار خدا میری اور آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں برننگ بش کے پاس لے آتا ہے۔ خدا کے پاس یہی ایک راستہ تھا موسیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں اس کی ساری ہسٹری کو، اس نے کس طرح سے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال کہاں گزارے، 40 سال کے بعد اب وہ مدیان میں اپنے سسر کے ہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، 40 سال اس نے وہاں گزارے۔ اب آپ غور ذرا کر لیں کہ موسیٰ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ 80 سال کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جس طور پر اس کی توجہ خدا پر ہونی چاہیے تھی نہیں ہے۔ اچھا، جب میں موسیٰ کی بات کر رہا ہوں نا تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ شخص انتہائی قابل شخص ہے۔ کیا لکھا ہے؟ موسیٰ نے مصر کے تمام علوم جو ہیں، چلیں اگر میں یہ کہوں تو مجھے کہنے کی اجازت دیں، کئی پی ایچ ڈیاں کی ہوئی تھی، کئی پی ایچ ڈیاں۔ اب پی ایچ ڈیاں کرنے سے بات نہیں بنتی بھائی، بات توجہ دینے سے بنتی ہے۔ اس نے توجہ حاصل نہیں کی، اس نے توجہ نہیں دی اپنے اوپر، اور پھر اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے برننگ بش والا واقعہ رونما ہوا۔ ہم جب مصر گئے ہم دیکھ کر آئے کہ آج بھی وہ بش ویسی کی ویسی ہے۔ نوٹ کر لیں، یہ دنیا میں واحد پودا ہے جس کا نام برننگ بش ہے۔ یہ ایک ہی پودا ہے، یہ دوسرا پودا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور آج بھی وہ پودا پنجابی چ ہرا کچور ہے، سبز ہے بالکل۔ اور یہی معجزہ تھا کہ آگ لگی ہوئی تھی لیکن جھاڑی جو ہے وہ بھسم نہیں ہوتی تھی، اور یہ خدا کا طریقہ تھا۔ خدا نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے برننگ بش کے قریب اسے آنے کا موقع دیا، اور پھر اسے کہا اپنی جوتی اتار، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ اور پھر خدا نے اسے اس واقعے کے بعد ایک ٹارگٹ دیا کہ اس نے کس طرح سے فرعون کے پاس واپس جا کر اپنے لوگوں کی آزادی اور رہائی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم زندگی میں کئی بار اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے شل سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
اور جب ہم اپنے شہر سے باہر ہو کر نہیں سوچتے تو پھر ہمیں باہر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن جب ہم اپنے شہر سے باہر ہو کر سوچتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں اچھی اور پھر اچھی اور پھر اچھی اور پھر اچھی دکھنے لگتی ہیں. دکھنے کو تو اس امیر آدمی کو بھی نہیں دکھا جس کے دروازے پر غریب لازر پڑا ہوا تھا. کمال کی گل ہے بھائی, انا ہوا سی, دروازے پہ پڑا ہوا ہے, تجھے نظر ہی نہیں آ رہا, تو اس کی مدد ہی نہیں کر رہا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی کے کارن اس شخص کا انجام کیا ہوا. اس شخص نے خود اقرار کیا کہ لازر باپ ابراہم کی گود میں آرام پاتا ہے اور میں یہاں تڑپتا ہوں, میں یہاں تڑپتا ہوں. قائن سے یہ سوال کیا گیا, تیرا بھائی کہاں پر ہے؟ کیسی عجیب بات ہے. اسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پرابلم, ہے نا. اس وقت بھی تھی. اس نے کندھے اچھال کے فوراً یہ کہا, آئی ڈونٹ نو, مجھے کیا پتا کہ میرا بھائی کہاں ہے. حالانکہ پتا تو اس کو تھا, کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو مار کر گڈھا کھود کر خود ڈالا ہوا تھا. اور خدا کو اس کی اصلاح کرتے ہوئے یہ کہنا پڑا کہ دیکھ بات سن, جھوٹ نہ بول, چھوڑ دے اس جھوٹ کو, کیونکہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے. چھوڑ دے اس بات کو, نہ ایسا کر, نہ ایسی ڈرامے بازی کر, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. تیرے بھائی کا خون مجھے زمین پر سے پکارتا ہے. کیا حالت ہوئی ہوگی جب خدا نے اس کا پول کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا. جھوٹ اور فریب, اس نے بہت تباہی مچائی ہے بھائی. اور اسی لیے بائبل مقدس میں آیا ہے, تم میں سے ہر کوئی اپنے پڑوسی سے سچ بولے. بائبل میں یہی لکھا ہے بھائی. اور تم میں سے ہر کوئی اپنے پڑوسی سے سچ بولے, کیونکہ جھوٹ بولنے والا اپنے باپ ابلیس سے ہے, جو شروع ہی سے جھوٹ بولتا آیا ہے. اور نوٹ کر لیں, مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہے, وہ تمام کے تمام جھوٹے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ دروازے سے باہر رہیں گے اور آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. 15ویں زبور کو اسی تناظر میں جا کر پڑھیے گا. وہاں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہیں جو اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا. کبھی کبھی سچ بولنا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں سچ بولا کہ جب میں اپنے ہاتھوں پر غور کرتا ہوں, اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں, مجھے گھن آتی ہے, چڑ آ جاتی ہے, چڑ آ جاتی ہے کہ زندگی کے بہت سارے ایریاز میں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. پھر میں تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں جانسن, اور جب میں پریشان ہوتا ہوں تو چونکہ میں بالکل دنیاوی آدمی نہیں ہوں, روح کی ٹچنگ ہے, پھر روح چھو لیتا ہے. میں جب پریشان ہوتا ہوں کہ اب 60 سال کا بابا ہو کر میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر روح مجھے کہتا ہے, مقدس پالوس پر نظر کر جو تجھ سے بڑی عمر کا تھا اور یہ کہہ رہا تھا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا. ہاں, پرانی چیزوں کو چھوڑ کر اب میں نئی چیزوں کی طرف بڑھتا اور بڑھتا چلا جاتا ہوں. تو تبدیلی تو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے, کسی کی زندگی میں بھی, کسی کی زندگی میں بھی. آگے بڑھیں گے, ختم کریں گے جلدی کے ساتھ. کیا کرنا ہے ہمیں آج خداوند کی میز کے پاس آتے ہوئے؟ ہمیں اپنی شخصی جانچ پڑتال کرنی ہے, چیک کرنا ہے اپنے آپ, دیکھنا ہے اپنے آپ, کسی کو نہیں. میں نے بائبل مقدس کی آیت آپ کے سامنے بیس کے طور پر رکھی ہے, اور ہر شخص اپنے آپ کو آزمائے, کسی کو نہیں. ہم کسی کو آزمائیں گے تو ہم جج بن جائیں گے, ہم خود کو آزمائیں گے تو وکیل بن جائیں گے,
تو یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو آزمانا ہے اور جج کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ فیصلہ دینا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور کیسا ہوں. دوسری بات بڑا ضروری ہے کہ اب ٹائم ویسٹ نہ کریں. اور میرے جیسے بندے کے لیے تو اب یہی، ہمارے پاس تو ٹائم رہا ہی کہاں. اب تو اینڈنگ چل رہی ہے بھائی. کوئی پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے. اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ہونا ہے. جب آپ ہم بڈھوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا تے مر جانا ہے، تسا زندہ رہنا ہے. مرنا تو تسا نہیں ہے، اور ہر شخص نے، اور پتہ نہیں کب. اور یہ تو لکھا نہیں کہ پہلے بزرگ نے مرنا ہے کہ پہلے کسی جوان نے مر جانا ہے. تو پھر بڑا ضروری ہے ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں. اور اس بہت بڑے افیسر کی طرح جسے مقدس پالوس نے کلام سنایا تو اس نے کہا کہ اچھا فرصت پا کر پھر دوبارہ آنا، اب تو جا. چوٹ لگی نا اس کو چوٹ لگی، اور اس نے مقدس پالوس کو کہا کہ نہیں، تو اب جا، فرصت پا کر دوبارہ آنا، پھر تیری بات سنوں گا. اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح تم نے بیابان میں کیا نہ کرو. کیونکہ زندگی کا سفر بڑھ گیا. وہ جو صرف 40 دن کا سفر تھا، انہی باتوں کے کارن 40 سالوں کا ہو گیا. اپنے سفر کو نہ بڑھائیں. ہم تو ویسے ہی بس جانے والے ہیں، پتہ نہیں کب، کس وقت. اور آپ یقین مانیں کہ اب تو دل ہی نہیں کرتا. اب تو دل کرتا ہے کہ بس جلدی سے خداوند کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے. زندگی جتنی گزار لی، اب دم نکلا جاتا ہے کہ بس اوپر چلے جائے، جان چھوڑ جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ایسا کوئی وقت آ جائے، اچھا ہے ہم ٹائم کو قیمتی جانے. لکھا ہے ہمیں دن ہی دن میں کام کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر پائے گا. اور ایک بات نوٹ کر لیں بھائی، لکھا ہے پس ہر شخص کا کام ظاہر ہو جائے گا. جب آگ نازل ہوگی وہ بتا دے گی کہ کس کا کام کیسا ہے. آگ جلانے کا کام بھی کرتی ہے، ڈسٹرائے بھی کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، ریفائن بھی یہ کرتی ہے. آگ میں سے جب چیزیں گزرتی ہیں نا تو ریفائن بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کیسے ریفائن ہوا؟ اسے بار بار آگ میں سے گزارا گیا، ورنہ اس کی شکل یہ تھوڑی تھی. اس کی شکل تو کسی اور طرح کی تھی. یہ تو مٹی تھا بھائی، مٹی تھا. نیچے سے اس کو نکالا گیا، پھر کیمیکلز لگا کر اسے آگ میں سے گزارا گیا. پھر یہ 12 کیرٹ کا ہوا، پھر یہ 18 کا ہوا، پھر یہ 20 کا ہوا، یہ خیر 22 کا ہے، پھر اس کے بعد 24 کا ہوا، اور پھر 5 کا سونا ہو گیا. آگ صرف جلاتی نہیں ہے، آگ ریفائن بھی کرتی ہے. جب ہم آگ میں سے گزرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں ہیں کیا. تو پھر میں آج اپنے لیے ہی کہوں گا، آج کا پیغام میرے لیے ہے. اگر خدا آج مجھے آگ میں سے گزارے تو میں میز پر آتے ہوئے ضرور سوچوں، میرے کام جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا یا کہ باقی رہوں گا. آئیے دعا کریں. میرے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے